الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها بھائیو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ خیر والا مہینہ گزر گیا، لیکن باقی اوقات میں جو اللہ رب العالمین نے خیر و برکات رکھے ہیں اور مختلف اعمال اللہ رب العالمین نے جو ثواب کے رکھے ہیں وہ سال بھر کے لیے ہے، زندگی بھر کے لیے ہے، فلہذا اس سے اپنے آپ کو محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اعمال، روزوں کے قبولیت کا ثمرہ انسان اپنی زندگی میں دیکھ سکتا ہے۔ میں رمضان سے پہلے کیسا تھا اور پھر رمضان میں کیسا ہو گیا، ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا تو میں کیسی ہوں، دل کے کیفیت کے حوالے سے، اسی طریقے سے عملی زندگی کے حوالے سے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے لیے طلب کے حوالے سے میں کیسی ہوں، یہ بندے کو خوب پتہ چلتا ہے۔ اور مقولہ ہے الحسنۃ تجر الحسنہ، حسنہ ایک حسنہ دوسرے حسنے کو کہہ دیتی ہے۔ اگر آپ قبول ہو گئے ہو، اپنی صحیح طور پر روزے رکھے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کے، جیسے اعضاء جوارح کا روزہ ہو انسان کا، وہ جو مطلوب ہے اللہ کو، اس طرح کا روزہ آپ کا تھا، تو رمضان المبارک کے مہینے کے بعد بھی آپ اپنی جسم میں، اپنی زندگی میں وہ آثار پائیں گے، اور آپ کو اللہ رب العالمین بتا دے گا کہ ہاں آپ کے روزے قبول ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں ایسا ہی بننا چاہیے اور ہمارے روزے ایسی ہی ہونے چاہیے۔ اعمال پر مداومت یہ اسلام چاہتا ہے ہم سے۔ حدیث میں یہ بات آتی ہے احب الاعمال الی اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیارے اور محبوب اعمال وہ ہے ادوموہا، جس پر مداومت ہو، ہمیشگی ہو، وَإِن قَلَّا، اگرچہ وہ کم کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کو زیادہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک وقت، ایک دن تم تہجد کی نماز پڑھو رات کو، دوسرے دن فجر کے نماز سے بھی غائب رہو، یہ اللہ کو نہیں پسند، یہ اللہ رب العالمین کے دین کو نہیں مطلوب۔ کتنے لوگ ہیں جن پر سال کے 11 مہینے میں فجر کی نماز باری ہوتی ہے، نہیں حاضری دے سکتے اس میں، وہی لوگ اکثر رمضان المبارک کے مہینے میں ظہر کے نماز سے غائب رہتے ہیں، اور جیسے رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا وہ پھر اپنے حالت پر پلٹ آئے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نزدیک عدم قبولیت کی نشانی ہے کہ اس کے اعمال اللہ رب العالمین کو قبول نہیں ہوئے ہیں، اسی لیے اس کی زندگی ایسی ہو گئی۔ فلہذا اپنے دل پر محنت کرنی چاہیے، کیونکہ دل بادشاہ ہے، دل سے اعمال نکلتے ہیں، جوارح، اندام، اعضاء جو صحیح چلتے ہیں دل کے حکم پر چلتے ہیں، فلہذا اپنے دل پر محنت کرنی چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، موت بہت قریب ہے، اور کسی کا کیا خوب کہنا ہے لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت بانيها، بندے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے آخرت میں سوائے اس جگہ کی جو اس نے اپنی عملی زندگی اللہ رب العالمین کو دکھا کر اور آخرت کے لیے بیچ کر اس نے جو جگہ کمائی ہے وہی جگہ اس کو ملے گی۔ فَإِن بَنَاهَا بِخَيْرٍ طَابَ مَسْكَنُهَا، اگر بلائیوں کی بات اور بلائی والی زندگی تھی اس کی، تو اس کی جگہ بھی جنت ہے، اور اگر اس کے برعکس ہو تو نتیجہ اور رزلٹ بھی اس کے بالکل آؤٹ اور اس کے برعکس ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عملی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال پر مداومت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں ایسے ہم نہ ہو جیسے ٹڈیاں ہوتی ہے نا،
گندم کا جو کھیت ہوتا ہے اس میں ٹڈیاں شروع میں یہ بالکل گرین رنگ کے ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ پیلے پڑ جاتے ہیں، اور پیلے پڑ جانے کے بعد وہ سوکھ جاتے ہیں گندم، تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، محنت کرنی چاہیے۔ ابھی جو آیت میں نے پڑھی ہے اور اس کے ساتھ جو حدیث میں پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حسنے کے بدلے 10 دیتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ عشاء کی نماز ابھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ قبول فرمائے، یہ ایک نماز کا جو ثواب ہے 50 ہے، 50۔ وہ لمبی حدیث ہے معراج والی رات کی، جب نبی علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے واپس ہو گئے اور اللہ رب العالمین نے پہلے سے 50 نمازیں فرض کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ماذا فرض ربک علی امتک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیرے امت پر کیا فرض کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 50 نمازیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں بنی اسرائیل کو، یہود کو آزما چکا ہوں، ان پر 4 نمازیں تھی، یہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر میں فرمایا 50 ب50، 5 نمازیں ہیں، اللہ رب العالمین بدلہ کتنے نمازوں کا دے گا؟ 50 کا دے گا۔ جس طرح قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہ قانون بتا دیا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها وهم من فزع یومئذ آمنون، جس نے ایک حسنہ کمائی ہے تو ایک حسنے کے بدلے اللہ رب العالمین اس کو 10 دے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ وہ حدیث جو مشہور ہے آپ لوگوں نے سنی ہوگی بار بار، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جس نے اللہ رب العالمین کی کتاب کا ایک حرف پڑھ لیا تو اس کے لیے ایک حسنہ ہے، ایک اچائی ہے۔ والحسنۃ بعشر امثالها، ایک کے بدلے اللہ رب العالمین 10 دیتا ہے۔ ولا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف لام میم 3 حروف ہے۔ الف لام میم کے معنی کو کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ الف لام میم کے معانی کو کوئی نہیں جانتا، یہ حروف مقطعات ہے، لیکن ان 3 حروف کے ادا کرنے پر، پڑھنے پر اللہ رب العالمین 30 حسنات دیتا ہے، 30 اچھائی اللہ رب العالمین بندے کے لیے لکھ لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے من صام رمضان، جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے، ثم اتبعہ 6 من شوال، اور پھر اس نے اس کے بعد 6 روزے رکھ لیے شوال کے مہینے کے، کان کصیام الدہر، یہ ایسا ہو گیا گویا کہ اس نے زندگی بھر روزے رکھے ہیں۔ ہر سال اگر یہ ایسا کرتا رہے گا تو یہ زندگی بھر صائم الدہر لکھا جائے گا، اس قانون کے روشنی میں جو میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ دیکھیے 30 روزوں پر اللہ رب العالمین 300 روزوں کا اجر دیتا ہے، 30 پر اللہ 300 روزوں کا اجر دیتا ہے، اور پھر 6 روزوں پر اللہ رب العالمین باقی پورے سال کا اجر اللہ رب العالمین لکھ لیتا ہے۔ فلہذا میرے بھائیوں، کوئی بھی یہ روزے نہ چھوڑے۔ کیوں؟ اگر تم تنخواہ کی فکر میں ہو سکتا ہے تنخواہ کے لینے سے پہلے موت آ جائے، تو ایک روزہ بھی پوری دنیا کے کمائیوں پر خرید سکتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو فرمان ہے کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ 10 امثالها الى 700 ضعف قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم صائم الدہر بنے، زندگی بھر روزہ رکھنے والے بنے؟ تو میرے بھائیوں، اگر کپنی سی چھٹی بھی لینی پڑے لے لو، لیکن یہ روزے نہ چھوڑو۔ موت کا کوئی پتہ نہیں، موت کا کوئی پتہ نہیں۔ اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں بھی ہو موت تمہیں ڈھونڈ نکالے گی،
پکے قلوں میں داخل ہو جاؤ، پھر بھی اللہ نے موت لکھی ہے اور اپنی وقت پر آئے گی۔ پاکستان میں ایک عالم جو بدعتی ٹولے کا عالم تھا، توجہ مولوی کے نام سے مشہور تھا، بدعی ٹولہ، جن کے عقائد اور اعمال میں بدعات اور شرکیات ہے، بہت ہو گیا ہے، کل ایکسیڈنٹ میں مشہور ہو گیا تھا ایک خاص لقب کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، جا رہا تھا پروگرام کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پروگرام اٹینڈ کرنا اس کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے نہیں لکھا تھا۔ موت آ گئی، اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اور اللہ کا فرمان ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کا جو سلسلہ چلایا ہے، اسی لیے تاکہ اللہ ہمیں جانچے، ہمیں آزمائے، ہمیں پرکھے کہ کون آخرت کے لیے اعمال کرتا ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں جیسے اللہ رب العالمین نے ہمیں رکھا تھا اچھے، ایسی ہی اللہ رب العالمین سال کے 11 مہینوں میں اللہ ہمیں رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کیفیت اور حالات میں پھر اللہ موت دے گا تو ہمارے آخرت کا بیڑا پار ہے۔ صرف رمضان کے بندے نہ بنو، رحمان کے بندے بنو۔ جزاکم اللہ خیرا، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔